9 ذوالحج عرفہ کے دن گندم کے دانوں پر یہ عمل کر لو، حج کی قسم، عمل شروع کرتے ہی رزق، دولت، گھر کی چھتیں پھاڑ دے گا، دنیا کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ سال میں ایک بار ہی یہ موقع ملتا ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے 5 ناموں کا یہ وظیفہ ہے، صرف 5 منٹ آپ کے لگیں گے، آپ اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ۔ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، اللہ آپ کو اتنا نوازیں گے، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ٹینشنیں ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں انشاءاللہ۔ وظیفہ کرنے سے پہلے ہی آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، چاہے وہ دولت کو لے کر ہے، چاہے وہ عزت کو لے کر ہے، چاہے اچھے رشتے چاہیے، چاہے اولاد چاہیے، جو چاہے مانگ لو۔ اللہ کی ڈھیر ساری رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ اپنے گھر کے اندر اپنے رزق کے لیے دعائیں مانگ لیں، گھر کے اندر اپنے امن اور سکون کے لیے دعائیں مانگ لیں، اولاد کے لیے دعائیں مانگ لیں، اولاد نرینہ کے لیے دعائیں مانگ لیں، اپنے گھر کے اندر تمام بیماریوں کی نجات کے لیے اللہ سے مانگ لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک التماس کروں گا، جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن لازمی آن کر لیں۔ تو محترم ناظرین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں ایک اپیل بھی کروں گا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے اللہ کا ایک حکم ہے، وہ حکم یہ ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے، میں خود بھی ایک کام کرتا ہوں، میرے ملائکہ بھی کرتے ہیں، تو جو ایمان والے ہیں اور وہ جو نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ میرے نبی پر درود پڑھیں۔ میرے تمام ملائکہ جتنے فرشتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ یہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس بات پر یہ پکی مہر ہے۔ جو انسان درود سے غافل ہے، وہ سمجھ لو اللہ کی رحمتوں سے غافل ہے، وہ اللہ کی برکتوں سے غافل ہے، وہ اللہ کی شان اس کو سمجھ نہیں آ سکتی، اللہ کی قدرت اس کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے جو سب سے ضروری کام ہے وہ ہے درود ابراہیمی پڑھنا۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، درود بے شمار ہیں، کسی کو درود ابراہیمی نہیں آتا، بڑا درود نہیں آتا، تو وہ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم ہے، اس نماز کے اندر درود ابراہیمی کا حکم ہے۔ دیکھ لو، جب نماز پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے آپ بھی سب مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ یا اللہ، ہم سب نے جو مل کر درود پاک پڑھا ہے، اپنی بارگاہ میں ہمارا یہ درود قبول فرما۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ مل کر یہ درود پاک پڑھا ہے، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو رزق کی ٹینشن کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو کھلا رزق عطا فرما، جو اچھے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، تو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ تو محترم ناظرین، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے شور میں نہیں کرنا، خاموشی میں کرنا ہے۔ بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ پاک صاف ہو کر آپ نے کہیں پہ بیٹھ کے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نے گندم کے 11 دانے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ گندم ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، جس گھر میں گندم موجود نہیں ہے وہ کہیں سے گندم کے 11 دانے لے آئیں، آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، جو درود پاک ابھی پڑھا گیا ہے، درود ابراہیمی۔ یہ اس وظیفے کی شرط ہے، آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ 3 بار آپ نے پڑھ کے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ تصور میں یہ ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ تصور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ کا ورد شروع کر دینا ہے۔ آنکھیں بند کر کے یا اللہ کی تسبیح کرنی شروع کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے 4 صفاتی نام ہیں، یا رزاق، یا وہاب، یا کریم، یا رحمان۔ یا رزاق، یا وہاب، یا کریم، یا رحمان، ان چاروں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے
اور 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چاروں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک شمار کیا جائے گا۔ آپ نے 313 مرتبہ اس کو پڑھ دینا ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ اس کے بعد چاروں ناموں کو یا رزاق، یا وہاب، یا کریم، یا رحمان۔ آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ دولت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ مقصد سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بے پناہ دولت عطا کر۔ آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اولاد عطا کر دے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کے ان ناموں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینی ہے۔ محترم ناظرین، یہ لمحات قیمتی لمحات ہیں۔ میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا ان ناموں کے صدقے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اپنی زندگی کو بدلنا ہے، یہ عمل کر لو۔ اپنے مقدروں کو بدلنا ہے تو یہ عمل کر لو۔ میرا رب وہاں سے رزق دے گا، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے سونا بچ جائے گی۔ آپ سالوں سے بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ آپ کو اولاد نرینہ چاہیے، آپ کو اولاد نرینہ مل جائے گی۔ جس چیز کی طلب کرو گے آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ آپ کی حاجات پورا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی ٹینشنیں ہیں، اللہ پاک اپنے سونے حبیب کے صدقے، ان ناموں کے صدقے آپ کی ٹینشنیں حل کر دے گا۔ اس عمل کو آپ نے معمولی نہیں سمجھنا، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان گندم کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ ان گندم کے دانوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں پہ آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں وہاں پہ رکھ دینا ہے۔ جہاں پہ آپ اپنا قیمتی سامان رکھتے ہیں وہاں پہ رکھ دینا ہے۔ مرد حضرات نے اپنے وائلٹ میں اس کو رکھ سکتے ہیں، آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ جو بے اولاد حضرات ہیں، عورتوں نے اپنے دوپٹے کے پلوں میں ان کو باندھ لینا ہے۔ جو عورتیں ہیں، جو مرد ہیں، وہ اپنے وائلٹ میں اس کو رکھ لیں گے۔ انشاءاللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد بھی مل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ٹینشنیں ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ درود شریف کی آپ نے کثرت کرنی ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ درود پاک واحد عبادت ہے جو اللہ پاک فرماتا ہے میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو جو ایمان والا ہوگا اس کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھا، اسکپ کر کے دیکھا ہے اور اس وظیفے کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل ایک دفعہ دیکھ لیں، شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیں اور اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس وظیفے کو بتانے کے دوران جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ پاک اپنے سونے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے، ہمیں پکا اور سچا 5 وقت کا نمازی بنائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔